دمشق کا پھول یا موت کی دیوی کے نام سے مشہور شام کی معزول صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسماء الاسد کے لیے ووگ میگزین نے 2011 میں لکھا تھا کہ وہ نہ صرف بہت وزادار اور مقناطیسی شخصیت کی حامل ہیں بلکہ انتہائی گلیمرس اور دلکش خاتون اول بھی ہیں۔ تاہم ووگ میگزین نے کچھ ہی عرصے بعد ان کے شوہر بشار الاسد کی حکومت کی جانب سے آزادی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کے خلاف وحشیانہ تشدد کے الزامات کے بعد اس مضمون کو ہٹا دیا تھا۔ برطانیہ میں شامی نژاد خاندان میں پیدا ہونے والی اسماء الخراز کے والد فواز الخراز ماہر امراض قلب تھے اور ایک پرائیویٹ کلینک میں پریکٹس کرتے تھے۔ ان کی والدہ سحر ایک سفارتکار تھیں اور لندن میں شامی سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری کے طور پر کام کر چکی تھیں۔ اسماء نے ایک پرائیویٹ گرلز اسکول کوئنز کالج میں تعلیم حاصل کی، بعد میں معروف کنگز کالج سے کمپیوٹنگ میں گریجویشن کی اور پھر لندن میں ایک بینکر کے طور پر اپنا کیریئر شروع کیا۔ وہاں ان کی ملاقات بشار الاسد سے ہوئی، جنہوں نے طب میں گریجویشن کیا تھا اور وہ لندن میں امراض چشم میں مہارت حاصل کر رہے تھے۔ بشار الاسد کے والد حافظ اسد کی وفات جون 2000 میں ہوئی۔ ان کی موت کے فوری بعد 34 سالہ بشار الاسد کو فوری طور پر صدر مقرر کر دیا گیا۔ بشار الاسد نے حلف اٹھانے کے بعد ایک نیا سیاسی لہجہ اختیار کرتے ہوئے شفافیت، جمہوریت، ترقی، جدت، احتساب اور ادارہ جاتی سوچ کو اپنانے کی بات کی۔ اقتدار میں آنے کے چند ماہ بعد بشار الاسد نے اسماء الخراز سے شادی کر لی، جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ایک برطانوی مسلمان لڑکی سے شادی ترقی اور انضمام کو علامت ہو سکتی ہے، لیکن برسوں کے دوران یہ بات واضح ہو گئی کہ بشار الاسد بالکل اپنے والد کی طرح تھے، ایک سخت گیر رہنما جو بظاہر اصلاح پسند نظر آتے تھے۔ ایک گمنام خاندانی ذریعے نے مشورہ دیا کہ بشار الاسد نے اسماء سے شادی یہ جانتے ہوئے کی کہ وہ شام میں ایک جدید چہرہ دکھانے میں انمول ثابت ہوں گی۔ تاہم خاتون اول کے طور پر اسماء کا نقطہ نظر اسد خاندان کے اندر کشیدگی کا باعث بنا۔ فروری 2011 میں فیشن میگزین ووگ نے شام کی خاتون اول کا 3200 الفاظ پر مشتمل پروفائل شائع کیا، جس کا عنوان تھا صحرا میں گلاب۔ اس مضمون میں انہوں نے اسماء کو گلیمرس قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ شام مشرق وسطیٰ کا سب سے محفوظ ملک ہے، لیکن صرف ایک ماہ بعد پولیس نے درہ شہر میں پرامن جمہوریت نواز مظاہرین پر تشدد کیا، جس سے ایک تنازع شروع ہوا جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد کی جانیں گئیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ اس سال بین الاقوامی سطح پر شام کی خاتون اول کو ایک مختلف روپ میں دیکھا گیا۔ ووگ پروفائل سامنے آنے کے فوراً بعد نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ یہ مضمون بشار الاسد حکومت کی مہم کا حصہ تھا، جس میں ایک امریکی پبلک ریلیشن فرم کو ماہانہ $5000 ادا کرنا بھی شامل تھا، جس نے ووگ اور اسماء الاسد کے درمیان ثالث کے طور پر کام کیا تھا۔ اس مضمون کو جلد ہی ووگ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا اور اشاعت کے ڈائریکٹر اینا ونٹور نے اسد حکومت کی مذمت کرتے ہوئے بیان جاری کیا۔ 2011 میں 5 لاکھ مظاہرین کی موت کے باوجود اپنے شوہر کی حکومت کی حمایت کرنے پر اسماء کو موت کی دیوی کے نام سے بھی جانا جانے لگا۔ 2012 میں یورپی یونین نے اسماء پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کے سفر پر پابندی لگا دی اور ان کے اثاثے منجمد کر دیے، لیکن اسماء نے اپنے شوہر کی حمایت میں بیانات جاری کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ تشدد کے متاثرین کو تسلی دینے کے لیے وقف ہیں۔ روسی ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے سن 2016 میں انٹرویو میں اسماء نے کہا کہ وہ بے گھر، زخمیوں، شامی فوجیوں اور جنگ میں ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے لیے مدد کا انتظام کرنے کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کر رہی ہیں۔ 2018 میں شامی حکام نے آگاہ کیا کہ اسماء الاسد چھاتی کے کینسر کا علاج کروا رہی ہیں۔ 2019 میں شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد پتہ چلنے کی بدولت وہ صحت یاب ہو گئی ہیں۔ مئی 2024 میں شام کے صدارتی دفتر نے اطلاع دی کہ اسماء الاسد میں لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق 48 سالہ اسماء کو علاج کے خصوصی پروٹوکول سے گزرنا پڑے گا، جس کے تحت انہیں خود کو الگ تھلگ کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں وہ عوامی مصروفیات سے دور رہیں گی۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ ماسکو میں ہیں۔